بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول دل دیا دہلیز، جس کی رائٹر ہے رفعت سراج، اس کی یہ 5ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس 5ویں ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ اب لڑکی کے جتنی جلدی ہو سکے ہاتھ پیلے کر دینے چاہیے۔ بچے سو گئے تو اس نے احتیاطاً موضوع چھیڑا۔ میری تو تمنا ہے کل کی ہوتی آج ہو جائے، اس کی شادی پر کوئی ڈھنگ کا بر تو آئے۔ اس کی بیوی نے اپنے پہلو میں سوئے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ جو آج سیر و مٹھائی لے کر آئے تھے، رشتہ لائے ہیں کسی کا؟ اس کے ذہن میں مغرب کے وقت سے سوال کل بلا رہا تھا۔ وہ سمجھ تو گئی تھی کہ خاوند نے یہ موضوع کیوں چھیڑا ہے۔ دیکھا تو تھا تو نے وہ جو لال کپڑوں میں تھا۔ غلام محمد نے ذرا ہمت کی۔ اپنے لڑکے کا رشتہ لایا تھا، کیا کرتا ہے اس کا لڑکا؟ خود تو اس عمر میں بھی بڑا باندھ کا بنا پھرتا ہے۔ بڑی تیز نظر تھی اس کی گھر والی کی۔ اس کا کوئی لڑکا بڑکا نہیں ہے، بھائی ہوگا۔ اس کی بیوی نے بات کاٹ دی۔ وہ خود گنوارا ہے، اس نے دبے دبے لہجے میں بتایا۔ تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ وہ تنک کر بولی۔ پیسے والا بہت ہے۔ اس کی آواز ہنوز کمزور تھی۔ اپنا رشتہ لایا تھا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ خاموش رہا۔ شرم تو نہیں آئی تمہیں؟ ایسی کیا عمر گزری جا رہی ہے اس کی؟ ذرا ہوش کے ناخن لو۔ کہاں میری پھول سی بچی اور کہاں وہ دیو؟ اس کی آواز تیز ہو گئی۔ آہستہ بول، بچے سو رہے ہیں۔ توقع کے عین مطابق نتیجہ تھا، اس لیے وہ پرسکون تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ کیا غریب کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی؟ کہہ دینا اسے کہ آئندہ ادھر کا رخ کیا تو خون پی جاؤں گی اس کا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی دوبارہ لیٹ گئی۔ صحت مند ہے، پیسے والا ہے، جوڑ کر ڈھونڈے گی تو کوئی غریب اور مقروض ہی ملے گا۔ ساری زندگی تو پیسے کا رونا روتی رہی ہے، چاہتی ہے بیٹی بھی اسی عذاب میں زندگی گزارے۔ تیرے تانے میری طاقت چاٹ گئے۔ بیٹی کسی اور کو مارا کرے گی۔ آج میں تیرے ہاتھ پر پیسے رکھتا ہوں، تو بھی محلے میں چوکڑیاں بھرنے لگتی ہے۔ تم مجھ سے سیدھے منہ سے بات نہیں کرتی تھی، دن رات پیسے کا رونا تھا۔ بولتی ہے پیسے سے کیا ہوتا ہے؟ اسے جانے کیا کیا یاد آ گیا، زخم ہرے ہونے لگے۔ عورت پیسے سے خوش ہوتی ہے جس سے اس کے ارمان پورے ہوتے ہیں، بھوک سے بڑا عذاب نہیں کوئی ہے۔ تو بیٹی کی مہاراجے آئیں گے اسے بہانے تیرے دروازے پر، دودھ پیتے بچے تو نے قبر میں سلائے ہیں۔ دوائیوں نہ ہونے کی وجہ سے دوائیوں کے پیسے نہیں ہمارے پاس۔ اچھا رات کے وقت شور نہیں کرو، اور نہیں تو کچھ تو صحیح یہی سوچو، دنیا کیا کہے گی، کیسی تھو ہوگی۔ اس نے ناگواری سے کہہ کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ نام نہ لے میرے سامنے دنیا کا۔ بھوکے ہوتے ہیں تو کوئی پوچھنے نہیں آتا کہ روٹی کھائی ہے یا نہیں۔ بچوں کے یہ نہیں پوچھا کہ کفن کے پیسے ہیں یا نہیں۔ وہ ایک دم مشتعل ہو گیا۔ رہنا تو اسی دنیا کے ساتھ ہے، کہاں جائیں گے؟ اچھا اب سو جاؤ، دماغ نہیں چاٹو میرا۔ اس نے خاوند کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ ایک دفعہ میں تو نہیں سنے گی، آخر بات ہی ایسی ہے، خیر کل دیکھیں گے۔ اس نے سونے کے خیال سے آنکھیں بند کر لی۔ جب ہی کھٹک گئی تھی۔ میں اتنی مٹھائیاں دیکھ کر آدمی دوست بھی جوڑ کا بناتا ہے، خواہ مخواہ یاری میں تو نہیں، نیت میں کھوٹ ہے، خرید رایا میں۔ عورت کے اندر آگ سی بھڑک گئی تھی، وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اے میرے دل کے داغ، تو ہی بتا، تو کہاں تھا بہار سے پہلے؟ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ایک گھنے درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ غلام محمد بہت دیر سے چپ۔ اسے خوف تھا جیسے ہی وہ گھر والی کا رد عمل بتا کر اسے معذرت کرے گا، وہاں سے خانسی مشورے اور شعر برسنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک شعر تو ہو بھی چکا تھا جس سے خوف زدہ ہو کر وہ مزید محتاط ہو رہا تھا۔ عارف ایک عجیب سرمستی کی کیفیت میں تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ خود ادھر ادھر توجہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کافی دیر خاموشی دونوں کے مابین حائل رہی۔ ہاسپٹل کے مخصوص چہل پہل اور معمولات کے باوجود لگتا ہے کچھ یاد کر رہے ہو۔ غلام محمد کو خاموشی ٹوٹتی دکھائی نہ دی تو ناچار بول پڑا، ہے؟ عارف واقعتاً چونک پڑا، پھر قدرے جھم کر مسکرا دیا۔ اعجاز بے خودی ہے کہ یہ حسن بندگی ایک بت کی جستجو میں خدا سے گزر گیا۔ اسے یقین تھا شعر تو ہوگا، لہٰذا صبر سے بیٹھ رہا۔ رات گھر والوں سے بات ہوئی تھی؟ اس نے قدرے ہچکچاتے ہوئے عارف کی طرف دیکھا۔ خوب بینڈ باجے بجے ہوں گے، ہاتھ چھٹ تو نہیں ہے ہماری بھاوج؟ وہ بڑے مزے لے رہا تھا۔ ایسے زن مرید بھی نہیں ہے اب۔ وہ قدرے ناراض ہوا۔ ارے واہ، بڑا بہادر ہے، لگائیں گے نعرہ شجاعت، مگر ذرا کارکردگی کا حال تو سناؤ۔ عارف نے پیٹ سے قمیض ہٹا کر بڑے رسان سے ہاتھ پھیرا۔ پیٹ بھی بیچارہ ناتوانی کے جکڑوں سے کھائی میں جا پڑا تھا۔ نہیں مان رہی، پٹے پہ ہاتھ دھرنے نہیں دیا۔ وہ گھاس نوچنے لگا۔ پٹے پہ ہاتھ پھر کسی وقت دھر لینا، ٹائم سے کام کرتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ لا حول ولا قوت۔ غلام محمد نے جوانی میں ایسے مذاق نہیں سہتے، منہ بنا لیا۔ کیا کہا ہے وہ اقبال نے کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ لگے رہو، ایک دن خود پیش کر دے گی ہماری چنگیز خانم بھابھی۔ اس نے ہنسنے کی کوشش کی۔ اللہ کے واسطے ہنسنا نہیں۔ غلام محمد نے گھبرا کر ہاتھ جوڑ دیے۔ ارے تم تو ہمیں ہنسنے دو۔ اب ہماری ہنسی دراصل ہنسی نہیں ہوتی، مگر تم کیا سمجھو گے؟ آج پھر جامیں تہی اور گھٹا اٹھی ہے، آج پھر رحمت یزداں پہ ہنسی آئی ہے۔
بھائی تم پہ جام وام اور شراب وراب کا ذکر نہ کیا کرو، مجھے تو سننا بھی گناہ لگتا ہے، نیری ناپاک ہے۔ اور پھر اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ غلام محمد نے سادگی سے غیرت دینے کا مظاہرہ کیا۔ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ وہ مسکرایا۔ اللہ ہر مسلمان کو جنت نصیب کرے۔ غلام محمد کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ حوروں کی طلب اور میں ساغر سے ہے نفرت۔ زاہد تیرے عرفان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ بھائی جو چیز اللہ اپنی مرضی سے دے اس میں کیا برائی ہے؟ پہلی مرتبہ غلام محمد نے اس کے کسی شعر سے کچھ اخذ کیا تھا، باقی سر سے گزر گیا تھا۔ اچھا چلو جانے دو، ناراض نہیں ہوتے؟ وہ صلح کن انداز میں بولا۔ یہ تم اتنے سارے شعر یاد کیسے کر لیتے ہو؟ آج اس نے پوچھ ہی لیا۔ مجھے گالیاں بھی یاد ہیں، سناؤں؟ وہاں سے پھر بے سروپا جواب آیا۔ غلام محمد نے جیسے سر پیٹ لیا۔ اچھا اب ذرا لائن پر آؤ۔ دیکھو گھر والی کو پہلے نرمی سے آرام کرو، نہیں مانے تو گھر سے نکالنے کی دھمکی دو۔ اس عمر میں کہاں جائے گی؟ راضی ہو جائے گی اور جب اپنی بیٹی کے ٹھاٹ باٹ دیکھے گی تو سب بھول جائے گی اور پہلے سے زیادہ تمہاری خدمت کرے گی، اپنی بے وقوفی کا اعتراف کرے گی، تمہاری ٹانگیں دبائے گی اور جو اتنے دن چک چک کرے گی۔ اس نے خاصی دور اندیشی کا مظاہرہ کیا۔ 4 دن کی تکلیف سے اگر لمبا آرام مل رہا ہو تو پھر گھاٹا کیا ہے؟ عارف نے پھر دلیل دی۔ ویسے کبھی تڑی لگائی ہے؟ اس نے سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر جیبیں ٹٹول کر ماچس تلاش کی۔ ارے جب روٹی کا شور مچتا تھا روز ہی کل کل ہوتی تھی، کبھی وہ جانے کی تڑی لگاتی تھی، کبھی میں طلاق کی تڑی دیتا تھا۔ غلام محمد ازلی سادگی سے بتا رہا تھا۔ پھر تو تمہیں پریکٹس ہے تڑی لگانے کی، شاباش، اب پھر چالو ہو جاؤ، انشاءاللہ تمہاری بیٹی دعائیں دے گی۔ ارے لال خان مزاج کا بھی اچھا ہے، گرمی نہیں ہے اس کے دماغ میں زیادہ اور پھر کھلے دل کا ہے۔ ہار بندوں کو بولا کرے گی تو ہر مال 2 روپے والے ٹھپے پہ نہیں لے جائے گا، سیدھا سونار تک پہنچے گا۔ عارف نے کنکیوں سے غلام محمد کی طرف دیکھ کر بظاہر شاہانہ انداز میں کہا۔ بھائی کسی کو تو سکھ ملے، اور جبکہ خود خوشی دروازے پر کھڑی پوچھ رہی ہے اندر آ جاؤں؟ بولو۔ عارف نے سگریٹ سلگا کر غور سے ماچس کی تیلی کو گھورتے ہوئے مزید زور لگایا۔ ہاں خیر یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، خیر تم بتاؤ تمہاری ماں تو ٹھیک ہے؟ اس نے عارف کی ماں کی خیریت دریافت کی۔ مائیں کہاں ٹھیک ہوتی ہیں، 1000 وہموں کی ستائی ہوئی، اندر ہو تو 100 وہم، باہر نکلو تو 1000 پریشانی۔ یہ دبلا ہو رہا ہے، وہ موٹا ہو رہا ہے، یہ موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، پتہ نہیں کیسے چلائے گا، یہ کار میں جا رہا ہے، کچھ ہو نہ جائے، پیدل جا رہا ہے تو سڑک دیکھ بھال کر پار کرنا۔ وہ بہت آرام سے دھواں چھوڑتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ تم نے بھی تو زیادتی کی، ٹھیک ٹھاک چلتے، اس بیچاری کو ایک بہو لا دیتے، غریب بہل جاتی۔ غلام محمد کو اس کی ماں کی تنہائی پر ترس آیا۔ ابھی تک بے کفن سی ہے میری وحشت کی اریانی، یہ کس امید پر گھر کو بیاباں کر لیا میں نے۔ آہا بہو، کتنا مزیدار لطیفہ ہے، ہنسنے کی طاقت ہو تو 1 گھنٹہ ہنسو۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم تھے مگر لب مسکرا رہے تھے۔ وہ فجر کے وقت اٹھنے کا عادی تھا، معمول کے مطابق آنکھ کھل گئی تھی، نہا دھو کر نماز پڑھی، پھر کلو کو چائے کا کہہ کر لان میں آ گیا۔ فوارے کے قریب بنی مور کے ڈیزائن کی سنگ مرمر کی بینچ پر بیٹھ گیا اور پانی کی اچھل کود پر نظریں جما دی۔ اچھا ہوا تمدھر ہی مل گئے۔ وہ بابا صاحب کی آواز پر جانے کی خیال سے چونک پڑا۔ تم ادھر ہی مل گئے؟ السلام علیکم خان۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو، رات سے ہم ایک بات پر غور کر رہے ہیں۔ وہ اس کے برابر ہی بیٹھ گئے۔ جی فرمائیے۔ یہ جو کراچی کی چمڑا فیکٹری میں ہمارا مینیجر ہے علیم الدین، تمہیں تو پتہ ہوگا یہ اپنے ہی گاؤں کا ہے۔ جی۔ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ سید ہیں یہ لوگ، وقت بگڑ گیا تھا بیچاروں کا، پاکستان بننے سے پہلے کی واقفیت ہے ہماری ان کے خاندان سے۔ جی۔ وہ مزید سنبھل گیا، اسے بہت ہی خاص بات کی بو آ رہی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا روشی سے 7-6 مہینے چھوٹا ہوگا۔ اوہ! باری کی سمجھ میں بات آ گئی، اس نے دکھ کی آن سے سلگتا ایک گہرا سانس لیا۔ 12 جماعت پڑھا ہوا ہے، باپ نے الگ کاروبار کر دیا تھا، غلط صحبت میں پڑھنے لگا تھا، کالج میں باپ نے دور اندیشی سے کام لیا اور کالج سے اٹھا کر کاروبار میں کھپا دیا۔ 50,000 قرض لیا تھا ہم سے، 40,000 واپس کر چکا ہے۔ ہم سمجھتے یہ ایک چھوٹا اچھا فیصلہ ہے، اکیلا لڑکا اور ماں باپ، ہمیں بھی سکون ملے گا اور اسے بھی۔ 6 مہینے چھوٹا ہے تو کیا ہوا، ابھی 10 مہینے ہی ہوئے ہیں، اسے کاروبار سنبھالے، ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ ایسا کرو آج علیم الدین کو شام کی چائے یا رات کے کھانے پر بلا لو، فون کر دینا اور کہہ دینا ہو سکے تو بیٹے کو بھی ساتھ لائے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ حکم کریں۔ یاور بھی 10-15 دن بعد کراچی کا چکر لگائیں گے، وہ بھی دیکھ لیں گے، ویسے تو ہمیں امید ہے وہ ہمیشہ کی طرح ہمارے فیصلے سے اتفاق کریں گے۔ اس کے 1 ہفتے بعد ہم روشی کی بارات کر دیں گے۔ کیوں؟
وہ اپنی چھڑی پر دونوں ہاتھ جما کے سامنے دیکھنے لگے۔ جو آپ بہتر سمجھے۔ وہ اس طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے کلو چائے لے رہی تھی۔ اچھا ہم ذرا اپنے کمرے میں جا رہے ہیں، ایک ضروری فون کرنا ہے۔ سرائے اتنی جلدی میں آنا پڑا کہ وہاں کا پروگرام تلپٹ ہو کر رہ گیا۔ چائے پی لے خان، تم پیو، ہم پی چکے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، کلو نے اسے چائے کا کپ تھمایا اور اگلے حکم کے انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ تم جاؤ اپنا کام کرو، اس نے جیسے کسی خیال سے چونک کر اسے کہا تھا۔ وہ چلی گئی۔ اسے محسوس ہوا تھوڑی دیر پہلے لان بہت حسین تھا، پھول مسکرا بھی رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ اب یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی گھر میں اچانک بری خبر آ گئی اور سب کے چہرے اتر گئے ہوں، دیواریں آئینہ وار حیرانی سے مکینوں کو تک رہی ہوں۔ اس نے چائے کے گھونٹ بھرنا شروع کر دیے، جو بے حد بے مزہ محسوس ہو رہی تھی۔ بڑی امی یعنی المتاب اور ان کی نند جہاں آرا اسے جیپ تک خدا حافظ کہنے آئی تھی۔ جواد اسے رہائشی کمرے میں 2-4 باتیں کر کے خدا حافظ کہہ چکا تھا۔ وہ فرنٹ سیٹ پر یاور علی خان کے برابر میں بیٹھ گئی اور کھٹاک سے جیپ کا دروازہ بند کر لیا۔ ابھی وہ یاور علی خان کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ دیہاتیوں میں صبح جتنی حسین ہوتی ہے، شہروں میں تو پتہ ہی نہیں چلتا اس کے حسن کا۔ آپ کبھی اس سے پہلے ہری پور گئی ہیں؟ وہ کچے راستے پر جیپ بہت احتیاط سے چلاتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ ذرا وہاں گریزی اور بیک گراؤنڈ میں پہاڑوں کا منظر دیکھیے گا، کبھی بھول نہیں سکیں گی۔ گرینری اور بیک گراؤنڈ میں، ٹھیک ہے، مری سے بھی زیادہ حسین ہے۔ اس نے ان کی طرف چہرہ موڑ کر دیکھا۔ لائٹ براؤن کوٹ پینٹ اور سرخ براؤن میچنگ ٹائی میں وہ بہت تر و تازہ محسوس ہوئے۔ مری کا حسن الگ انفرادیت رکھتا ہے، ہری پور اپنی جگہ منفرد ہے۔ وہاں قدرتی حسن کے علاوہ سکون بہت ہے، زیادہ ہنگامہ سا نہیں ہے۔ پھر یہ کہ لوگ بھی عزت سادہ ہیں۔ پکی سڑک شروع ہو گئی تھی، انہوں نے رفتار بڑھا دی تھی۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف لگے ہوئے گھنے درخت ایک عجیب سی تازگی اور ٹھنڈک کا احساس بخش رہے تھے۔ کتنے عرصے سے ہے آپ کی پوسٹنگ ہری پور میں؟ زیادہ دن نہیں ہوئے۔ پہلے کہاں تھی؟ کوہاٹ، وہ بھی تو سنا ہے بہت خوبصورت ہے۔ گھما لائیں گے وہاں بھی آپ کو، اور جہاں کہیں گی۔ ارے اتنے مہربان ہیں آپ کا چہرہ تو یہ نہیں بتاتا۔ وہ ہنسی۔ چہرے بلکہ چہروں پر نہ جائیے، یہ بعض اوقات بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے گیئر بدلتے ہوئے اس پر سرسری نظر ڈالی۔ سرخ سوتی مگر خوبصورت لباس میں وہ ماحول کو خوش نظر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ کیسے ہوتے ہیں جھوٹے چہرے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پیشانی سے بال ہٹائے۔ یہ تو سمجھانا مشکل ہے، یہ تو بس انکشاف ہوتا ہے، پہلے سے پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ کبھی ہوا ہے انکشاف؟ وہ ان کا خوبصورت پروقار چہرہ غور سے دیکھنے لگی۔ میں پیش گوئی کر سکتا ہوں، آپ اچھی وکیل بنیں گی۔ وہ مبہم سا مسکرائے۔ یہ میرے سوال کا جواب ہے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کو پہلے ریسٹ آؤٹ چھوڑا جائے یا آپ میرے آفس چلیں گی؟ پہلے ذرا آفس کا جائزہ لے کر اطمینان سے آگے بڑھیں گے، اس طرح اگلا پروگرام بنانا بہت آسان ہوگا۔ کیوں؟ وہ سامنے سے آتے ہوئے بکریوں کے ریوڑ کو بغور دیکھ رہی تھی، جیسے چونک سی گئی۔ آپ ظاہر ہے جو سوچیں گے میں اس میں ساتھ دوں گی، اس لیے کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور ہاں، میرا سوال آپ کے پاس امانت ہے، میں اتنی سادہ لو نہیں ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے جب چاہیں ادھر ادھر میرا ذہن کر دیں اور مجھے پتہ نہ چلے۔ وہ ہنس پڑی۔ ذہین عورت بھی جیسے بعض اوقات سزا ہو جاتی ہے۔ وہ پہلی مرتبہ اس انداز میں اس کی طرف دیکھ کر بولے کہ ان کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ چمک اور مسکراہٹ بھی تھی۔ بجو بھی تو بہت ذہین ہوگی، کاش انہوں نے بھی آپ کی ڈپٹی کمشنری کے مزے چکھے ہوتے۔ جاگیرداری میں وہ مزہ کہاں جو اسٹیبلشمنٹ کا ذرا سا پرزہ بننے میں ہے۔ پاکستان میں تو پیدا ہونے والے بچے کو اگر سب سے اچھی دعا دی جا سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کرے بیوروکریٹ بنے، دودھو نہائے پوتو پھلے۔ وہ پاؤں پھیلا کر ذرا آرام دہ انداز میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ یاور علی خان کھل کر مسکرا دیے۔ ویری نائس آف یو، مائی گڈنس۔ اپنی اتنی برملا تعریف پر ایک معصوم سی شرمگی مسکراہٹ ماہین کے ہونٹوں پر کھیلنے لگی۔ محبت عادت ہو سکتی ہے، مگر عشق سراسر مجبوری ہے۔ زندگی یوں ہی دریا سی بہہ رہی ہوتی ہے، انسانوں کا اقدام بھی وہیں ہوتا ہے ہمیشہ سا، لیکن ایک طلسمی نظر نو منکشف سیارے کی طرح آشکار ہوتی ہے۔ کہکشاؤں کا ایک نیا جہاں دریافت ہوتا ہے۔ انسان ایک جست میں اڑ کر اس نئے جہاں میں پہنچتا ہے۔ اس جہاں کی تہذیب، یہاں کے رکھ رکھاؤ، یہاں کے شام و سحر یکسر مختلف ہوتے ہیں۔ اس جہاں میں ہم آہنگ ہونے کے لیے یہاں کا مخصوص لباس پہننا ہوتا ہے، جس کے تاروں میں سرمستی ہو، بے خبری ہو، جس کے ٹھنڈے ریشم سے طلب کی آنچ آتی ہو۔ اس جہاں میں نیند و بیداری کے مفہوم بھی الگ ہوتے ہیں۔ مطلوب و محبوب و مقصود کے زان و بازو میسر ہو تو میٹھی نیند کے جھونکے آتے ہیں، وہ نظر سے اوجھل ہو تو حریر و ریشم سے آراستہ خوابگاہ میں الاؤ بھڑکتے ہیں۔ نہ نیند اپنی نہ بیداری، نہ خوشی نہ غم، نہ
ज़ोहर नामरद कोई शय अपने इख्तियार में नहीं होती। उस एक निगाह के मायने के साथ ज़िंदगी सफ़र करती है, वो निगाह जिसकी ताइदो तरदीद के साथ ज़ात वाबस्ता हो जाती है। बस वो निगाह कि उसी निगाह का असर हर शय पर गालिब आ जाता है। चाँद का हुस्न महसूस होता है तो इस निगाह के एहसास के साथ, सब्ज़ादारों की ठंडक का इदराक होता है तो उसकी मुस्कुराहट के साथ, बहते दरियाओं की रवानी है तो गोया उस नज़र की मायने खेज़ी का इस्तारा, उस नज़र की मायने खेज़ गुफ्तगू का तसलसल। इश्क क्या है? आदाब गुलामी की तफसील, पहनना, उड़ना, हंसना, मुस्कुराना, सोना, जागना, सब उस सितमगर के इख्तियार में चला जाता है। इश्क क्या है? जहाँ को सोख्ता बना देने वाला बड़ा सा भार, ज़िंदगी बनकर दौड़ने वाले, लहू से रोशन रहने वाला अलाव, तिनका तिनका समेटती हुई ज़िंदगी आन की आन में उस पहाड़ में जा पड़ती है और फिर कोयला बने तो किस्सा ख़त्म हो, राख बने तो जान छूटे, पर ना कोयला न राख, न सुलगती है न बुझती है। इश्क क्या है? अपनी ज़ात से दस्तबरदारी का ऐलान, अपनी अना की रुखसती का सामान, अपनी गुमशुदगी का एतराफ़, अपनी ज़ात के लापता होने का इश्तिहार, अपने वजूद से लातल्की का बयान। इश्क क्या है? उस एक नज़र का असर, जो नज़र जो हिस्तो नेस्त के मायने से बहुत आगे उड़ान भरती है। यही नज़र जिसमें बर्बादी के सामान छुपे होते हैं, फैल कर कायनात बन जाती है और सारी ज़िंदगी गोया इस कायनात में मकीद हो जाती है। हर आन हर लम्हे इस नज़र की तवज्जो महसूस होती रहती है। दिल मुस्तिर की गोशाए नशीनी को बज़ाहिर होती है, वगरना जहाँ गोशा होता है वहीं कायनात होती है। उसने ताज़ा अखबार रोल करके सीने से लगा लिया। हॉस्पिटल से आए उसे दूसरा दिन था। उसकी दर्दमंदाना अपील पर कोई उसकी तन्हाई में मुखल नहीं हो रहा था। अलबत्ता गुलो गाहे बगाए उसे देखने या सूप वगैरह पिलाने आ जाती थी और जिसके संग बार लहजे ने उसकी दुनिया तलपट कर रखी थी, उसकी झलक भी देखने को नहीं मिल रही थी। वो पूरी ताकत मुजतमा करके बिस्तर से उठी और खिड़की में आ खड़ी हुई, पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगी। वो सामने ही खड़ा था, नज़र आ गया। अख्तर से बातें कर रहा था, अख्तर भी हंस रहा था और वो भी। रोशी के सीने से होक सी उठी। कितना मुश्किल और कितना आसान है हंसना, जैसे इस वक्त दुनिया का दिलचस्प तरीन लतीफ़ा भी उसे नहीं हंसा सकता था। दो मोती उसकी आंखों में आ गए, रुखसारों पर लड़क आए। मैं तो शायद अब उम्र भर ना हंस पाऊँ। मुझ पर आखिर ये इंकशाफ क्यों हुआ कि मेरी खुशियाँ और मेरी हंसी तुम्हारी ज़ात की मरहून मन्नत है। बीबी चाय पियेंगी आप? गलों की आवाज़ ईंट पत्थर की तरह उसके दिमाग पर लगी। हाँ, स्ट्रॉन्ग सी होना चाहिए। और हाँ सुनो, उसने जाती गलों को पुकारा। वो ठहर गई। बारी को भेजना मेरे पास। वो दोबारा सामने देखने लगी। अख्तर गाड़ी गेट की तरफ ले जा रहा था। बारी रेस्ट हाउस पर नज़र डालकर उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। उसका दिल बेकाबू होने लगा। ये जा रहा है, जाने कब वापस आएगा? और ये कलो कहाँ मर गई? जब पहुँचेगी तो उस वक्त तक तो निकल भी चुका होगा। उसके दिल दिमाग की दुनिया ज़ीरो ज़बर होने लगी। अगर चल हमों के अंदर उससे बात ना हुई तो मेरा दिमाग फट जाएगा या दिल रुक जाएगा। इसका जी चाह खिड़की से कूद कर खींच लाए। माँ उसने देखा कलो सर पर दौड़ती हुई बारी की तरफ जा रही है, साथ खान खान की आवाज़ भी लगा रही है। वो रुक गया था। कलो गालबन उसका पैगाम दे रही थी। रोशी के सीने से देर से रुका, सांस खारिज हुआ, असाब पुरसुकून हुए। वो खिड़की से हटकर दोबारा बिस्तर पर लेट गई। 2 मिनट के वक्फे के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, उसने सुकून से आंखें मूंद ली। यस मैम, कैसे याद फरमाया? उसकी शरीर आवाज़ बहुत करीब से आई। तुम्हारे यहाँ बीमार की इयादत का रवाज नहीं? वो अजीब जैसे बहुत सुलग रही थी। हमारे यहाँ बड़ी अजीब सी बात की आपने। जो हमारा है वही आपका है। हमारे तुम्हारे की पाबंदी से कुदरत ने हमें आज़ाद किया हुआ है। हुक्म कीजिए। वो सीने पर हाथ बांधकर सर को खम देकर कह रहा था। इतनी ताबेदारी मत दिखाया करो, ड्रामा लगता है। वो फुनकारी। आपको मेरी ताबेदारी पर शक है क्या? वो अनूस खड़ा हुआ था। अच्छा बैठ जाओ। क्यों पोज करते हो कि सारा काम तुम्हारे बगैर रुका हुआ है? लीजिए, बैठ गया इरशाद। वो एक कुर्सी खींचकर उसके करीब ही बैठ गया। इरशाद विरशाद कुछ नहीं, तुम इतने बेहिस्सो अंदाज़ा नहीं था। एक दफ़ा भी आकर मेरा हाल नहीं पूछा। उसकी आवाज़ भरा गई। उसने जल्दी से बारी की तरफ से पुश्त कर ली और बारी हैरान परेशान उसे देखता रह गया। बाकी सब लोग तो आपके इर्द गिर्द तवाफ़ कर रहे हैं। मैं तो ये सोचकर आपके पास नहीं आया कि कहीं आपको नागवार ना गुजरे, आपको टेंशन ना हो। मैं तो एहतियात बरत रहा था। भाड़ में जाए तुम्हारी एहतियात। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारी कितनी आदी हूँ। उसके मुंह से बरजस्ता निकल गया था। लहजे में आंसुओं का नमक घुला हुआ था। आई एम सॉरी रोशी बीबी। अच्छा चलिए नॉर्मल हो जाइए। अब मैं आपके कमरे के इतने चक्कर लगाऊंगा कि आप तंग आ जाएंगी। गेट आउट विद इन मूवमेंट। वो मुस्कुरा रहा था मगर आंखों में सख्त उलझन का रंग था। तंज कर रहे हो? तुम भी नहीं बख्शोगे? वो फूट फूट कर रोने लगी। भारी सटपटाकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। क्या हुआ है? शायद बाबा साहब अपना फैसला उसे सुना चुके हैं। प्लीज़ देखिए, रोइए नहीं।
کیا بابا صاحب نے کچھ کہا ہے؟ اس نے کوئی بات منہ سے نکالنے سے پیشتر اپنی تسلی کرنا چاہی۔ مجھے ان کے کہنے کی پرواہ نہیں، جو ان کے جی میں آتا ہے وہ کرے، جو میرے دل میں آئے گا میں وہی کروں گی۔ وہ گھر آئی۔ اب کیا کریں گی؟ اسے بخار چڑھنے لگا۔ میں اوپر بنی ہوئی پانی کی ٹنکی سے چھلانگ لگا دوں گی، اگر مر نہ سکی تو معذور ہو جاؤں گی، پھر بابا صاحب کس حصے میں ڈال دیں گے، پھر تم بھی کھانے کا پوچھنے کے بہانے میرا تماشا دیکھنے آیا کرو گے۔ وہ اس کی طرف پیٹ کر رہی تھی۔ یہ سارے قصے میں غریب کیوں بار بار بیچ میں آ جاتا ہوں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ یہ سب تم غریبی کا کیا دھرا ہے؟ وہ ہتھیلی سے آنسو پونچھنے لگی۔ اس طرح بلیم نہ کیجیے، میں تو محض پرزا ہوں۔ بابا صاحب نے حکم دیا کہ علیم الدین اور اس کے بیٹے کو کھانے پر بلاؤں، میں نے دے دیا، اور ظاہر ہے کہ میں کر بھی کیا سکتا ہوں۔ آپ دل برا نہ کیجیے، اچھے لوگ ہیں۔ بعض اوقات زندگی میں آنن فانن آتی ہے اور وہ آگے چل کر بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تعلیم کی کمی آپ چاہیں گی تو یہ کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ شکل و صورت بھی اچھی ہے، بات کرنے کا انداز بھی برا نہیں۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ باری کی بات ادھوری رہ گئی۔ علیم الدین صاحب کے صاحبزادے کی اور کس کی؟ وہ قدرے حیران نظر آیا۔ مگر مجھے اس گھاس کھودنے والے کے ذکر سے کیا دلچسپی؟ تم سے اس وقت سراسر اپنی بات کا تعلق علیم الدین صاحب کہاں بیچ میں ٹپک پڑے؟ اچھا، باری بری طرح سٹپٹا گیا۔ اس کے انداز نے ظاہر کر دیا تھا کہ ابھی علیم الدین والی بات اس تک نہیں پہنچی۔ وہ اپنی حماقت پر سر پیٹ کر رہ گیا۔ اچھا خیر چھوڑیے اس قصے کو، یہ بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ آپ اچھی طرح فروٹنگ کریں، پنجہ آزمائی کی ہے، انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے ہوں گے، رنگ تو آپ کا بالکل ہلدی ہو چکا ہے۔ آپ ایزی رہیے اور رکھیے، جب تک آپ نہیں کہیں گی میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ گھبرا کر بات سنبھال رہا تھا۔ روشی دم بخود سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ کیا چکر ہے یہ علیم الدین اور ان کے صاحبزادے کا؟ اس کی نظروں میں ایک کھوج ناچ رہی تھی۔ کچھ نہیں، پرسوں وہ لوگ آئے تھے نا، میں سمجھا آپ ان کے متعلق بات کر رہی ہیں۔ خیر جانے دو، جب کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ نظریں چرا رہا تھا۔ اگر ان کے صاحبزادی کی تعلیم کم ہے تو کیا وہ مجھ سے ٹیوشن پڑھیں گے؟ میں کیوں ان کی تعلیمی کمی پوری کروں گی؟ ٹھیکہ لیا میں نے جاہلوں کو پڑھانے کا، وہ ہمارے ملازم ہیں، ہماری خدمت کریں گے، ہم ان کی نہیں۔ ٹھیک بتاؤ باری، یہ سارا چکر کیا ہے؟ وہ بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ کوئی چکر نہیں، کہاں الجھ گئی ہیں آپ؟ وہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا۔ اس کی شکل و صورت بھی اچھی ہے، تم بتا رہے تھے، مگر تم مجھے کیوں بتا رہے تھے؟ کیا میں نے اس سے دیکھا ہوا نہیں؟ اب مشکوک انداز سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ بابا صاحب کے دمساز ہمراز اگل دو سب کچھ، جس قیامت نے رکنا نہیں وہ پھر آج ہی کیوں نہ آ جائے؟ وہ بڑی اور کرب سے مسکرا رہی تھی۔ اب دراصل سمجھی نہیں ہے، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ عجیب مشکل میں گرفتار ہو چکا تھا۔ باری، دودھ کے دانت نہیں ہیں منہ میں۔ اب ذرا دیکھو کیا کرتی ہوں میں۔ یہ لوگ بھی کیا یاد کریں گے کہ ان کے ہاں کوئی روشان یاور علی خان ہوئی تھی؟ اس نے پاؤں میں سلیپر ٹکائے۔ باری چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ جب جہنم ہی مقدر ہے تو ان کی مرضی کا جہنم منظور نہیں، اپنی مرضی کے جہنم میں جاؤں گی۔ باری نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ خدا کے لیے روشانی کیوں زندگی کو کھیل بنا رہی ہیں؟ آپ کم از کم میری پوری بات تو سن لیں۔ روشی نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور کھلے دروازے سے دوڑتی ہوئی نکل گئی۔ باری نے ایک سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ سیکنڈ فلور کو جانے والے زینے پر بھاگ رہی تھی۔ اس نے روشی کو اوپر پہنچنے سے پہلے ہی درمیان میں جا لیا۔ وہ اس کے مضبوط بازوؤں کی گرفت میں پھڑپڑا رہی تھی۔ میں کہتی ہوں مجھے چھوڑ دو۔ روشی نے اس کے بازوؤں کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے پورا زور لگایا تھا کہ وہ جیسے بے دم ہو گئی۔ دیہاتی اور بے فکری کے ماحول میں پلا بڑا مضبوط وجود جیسے اس کے لیے لوہے کی دیوار بن گیا۔ ہوش کی دوا کریں، کچھ کرنے سے پہلے تھوڑی دیر سوچ لینا بھی بہت سی مشکلات سے بچا لیتا ہے۔ وہ اسے تھامے یعنی اپنے بازوؤں میں جکڑے نیچے اتارنے لگا۔ روشی نے ایک بار پھر بھرپور مزاحمت کی۔ چھوڑ دو مجھے، نہیں تو میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ وہ بری طرح بفر کر بولی تھی۔ چھوڑوں گا تو پئیں گی؟ وہ اپنے اسے لیے ہوئے ایک زینے مزید نیچے اترا۔ روشی نے اس کے بازو میں تان کاٹ دی۔ ایک لمحے کو تمہاری اذیت کے وہ بلبلا کر رہ گیا، مگر گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ فرض کر لیں جہاد کر رہا ہوں، دشمن کی گولی لگی ہے، ڈزنٹ میٹر۔ وہ مسکرایا اور ایک زینہ مزید نیچے اتر آیا۔ وہ بے بسی سے اس کے سینے پر گھونسے مارنا شروع کر دیے۔ اس نے بہت آرام سے اس کے چھوٹے چھوٹے خوبصورت ہاتھ ایک ہاتھ میں مضبوطی سے دبوچ لیے اور بازو میں اسے جکڑے رکھا۔ آدمی ہے یا لوہا؟ چلو ذرا نیچے، گولی مار دوں گی تمہیں۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخی۔ شور نہیں مچائی، اس وقت آپ نہایت قابل اعتراض حالت میں میرے قابو میں، اسکینڈل بن جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے لیے فرسٹ فلور پر آ گیا۔ اسے تنگ کرنے کے انداز میں مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، تو بن جائے مائی فٹ۔ وہ پھر چیخی، مگر میرا تو ہو جائے گا نا نقصان، حویلی کے پیچھے میرا کمرہ بھی آباد ہو جائے گا۔ وہ اسے لیے ہوئے اسی کمرے کی طرف بڑھا جہاں کچھ دیر پہلے تھے۔ بزدل، پہاڑ جیسا جسم اور دل چڑیا سے بھی چھوٹا۔ اس نے حقارت سے سر جھٹکا۔ آپ میرے منفی جذبات ابھارنے کی کتنی ہی کوشش کریں، کامیابی نہیں ہوگی۔ وہ بے حد پرسکون تھا۔
تمہاری شادی ہو نا تمہاری مرضی کے خلاف تو پتہ چلے منفی و مثبت کا۔ وہ بے بسی سے رونے کو ہو گئی۔ اللہ کرے مر جائے وہ لمبے بالوں والی، تمہارے دل میں بھی آگ لگے تب پتہ چلے۔ وہ رو رہی تھی۔ یہ بد دعا تو آپ نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، کبھی نہ کبھی تو دینا ہی تھی۔ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ وہ اسے لیے کمرے میں داخل ہو گیا تھا اور کمرے میں داخل ہوتے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا اور بڑی پھرتی سے دروازہ بند کر کے چٹکنی چڑھا دی۔ باری یاد رکھنا، بہت بری طرح پیش آؤں گی تمہارے ساتھ۔ وہ شکست خوردہ انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آپ بات کو سمجھیے، خود ہی فرض کر لیا سب کچھ۔ علیم الدین اور ان کے صاحبزادے کا معاملہ دراصل یہ ہے۔ اچھا بس چپ ہو جاؤ، چمچے بابا صاحب کی اس قدر احمق سمجھا ہوا ہے مجھے۔ اب سٹوری گھڑیں گے موصوف، کب تک کرو گے میری نگرانی؟ بہت بری بات، باری نے اس کی بات کاٹ دی۔ زندگی کو کیوں مذاق بنا رہی ہے؟ روز مرنے سے بہتر نہیں کہ انسان ایک بار ہی چلا جائے اس دنیا سے؟ جن کی شکل تک دیکھنا مجھے گوارا نہیں، میں ان کے ساتھ عمر گزاروں گی، ذرا دیکھنا کیسا سبق پڑھا کر جاؤں گی ان سب کو، ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وہ پھنکاری۔ باری کی جان مصیبت میں پھنس گئی تھی، اب اسے نہیں سمجھایا جا سکتا تھا۔ دیکھو باری، گواہ رہو، میری شادی میری مرضی کے خلاف کرنے کی کوشش کی گئی تو جنازہ اٹھے گا میرا۔ میری طرف سے بھلے یہ پیغام بابا صاحب کو پہنچا دینا۔ خدا نہ کرے۔ باری نے نچلا اونٹ دانتوں تلے دبا کر بہت دکھ اور الجھن سے اسے دیکھا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اس نے پھر سمجھانا چاہا۔ سمجھ لیا سب کچھ، میرے پیچھے اب تم نہیں سمجھتے رہنا۔ بہت مشکل ہو گئی تھی۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ ضروری تو نہیں کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ ہو بھی جائے، ذرا صبر کریں۔ وہ بہت سنجیدگی سے اسے سمجھانے لگا۔ اچھا اگر صبر کے بعد بھی سب کچھ سامنے آیا تو؟ وہ دراز سے ٹیشو پیپر نکال کر ناک پونچھنے لگی۔ دنیا میں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، ہمیں وہ زندگی گزارنا ہوتی ہے جو ہم گزارنا نہیں چاہتے۔ وہ پھر نرمی سے گویا ہوا۔ اور پھر آپ نے تو اپنی شامت خود بلائی ہے۔ وہ احتجاج تھا زبردستی بے دخلی پر، اور آئندہ بھی ہوگا اگر یوں ہی زبردستی ہوئی۔ وہ بھڑک اٹھی۔ جو بڑے ہیں وہ آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ میرے جنازے پر پھول تم بھی ڈالو گے، آ جائے گا تمہیں یقین خیر خواہوں کا۔ اس نے اپنی ناک ذرا زیادہ ہی رگڑ ڈالی تھی جو ایک دم سرخ ہو گئی تھی۔ اب یہ بات بات پر جنازہ نکل رہا ہے، وہ بھی جھلا گیا۔ نکل رہا ہے کیا مطلب؟ نکلے گا۔ وہ پھر کرائی۔ میں صرف اسے زندگی سمجھتی ہوں جو میری مرضی کی ہوگی۔ وہ بہت اٹل انداز میں گویا ہوئی۔ یہ نری جذباتیت ہے، کاش آپ سمجھ سکتی۔ وہ جیسے تھک کر گویا ہوا۔ تم اپنی انرجی ضائع مت کرو، جاؤ آرام کرو۔ ہاں مگر یہ بتاتے جاؤ کتنی عزیز ہے تمہیں میری زندگی؟ وہ اٹھ کر دریچے سے پردے ہٹانے لگی۔ میرے آس پاس، میری حدود میں، میری نظر کے سامنے جو زندگی بھی ہے وہ میرے لیے اہم ہے، اس میں کوئی امتیاز نہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے جواب دے رہا تھا کہ ایسے لمحوں میں جب میری زندگی داؤ پر لگی ہو تم کر سکتے ہو مجھ سے شادی؟ بہت خود اعتمادی سے اس کے سامنے استادہ تھی۔ باری تو بری طرح چونک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اس طرح دیکھنے لگا جیسے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو۔ اس طرح کی بات آئندہ کبھی مذاق میں بھی منہ سے نہ نکالیے گا، آپ کو زیب نہیں دیتی۔ میں اپنا مقام پہچانتا ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یاور چچا تک آپ کے جذبات پہنچا کر ہر شے آپ کی پسند کے مطابق آپ کے حق میں کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ کی شادی ہرگز زبردستی نہیں ہوگی۔ آپ کے شایان شان شخص کو آپ کا جیون ساتھی بننے کا حق دیا جائے گا۔ وہ بہت مستحکم لہجے میں وعدہ کر رہا تھا، اور جو ایسا نہ ہو سکا۔ روشی کا لہجہ اس بار نہایت نرم اور آواز بہت دھیمی تھی۔ پاری نے نظریں اٹھا کر اس کی سم دیکھا۔ سترنگے پرنٹ کے شلوار قمیض اور دوپٹے میں وہ اپنی سرخ ناک کے ساتھ اسے سوالیہ نظروں سے مگر بہت اعتماد سے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت تک جذبات کا طوفان اتر چکا ہوگا اور آپ کو ایڈجسٹمنٹ کے ہنر آ جائیں گے۔ وہ اب پرسکون ہو چکا تھا۔ ایڈجسٹمنٹ کبھی نہیں ہوگی، اس کا تو ہم تمہیں یقین دلاتے۔ بس اس سوال کا جواب دو، اگر وہ نہ ہو سکا جس کا وعدہ تم کر رہے ہو پھر کیا کرو گے؟ میں تو لعنت بھیجتی ہوں ایسی زندگی پر جس میں جسم زندہ اور دل مردہ ہو، ایسی زندگی جس میں میرے دل سے ہر لمحے آہیں نکلتی ہیں، میں تھوکنا بھی پسند نہ کروں، چوپایا نہیں ہوں، پیٹ بھروں اور سو جاؤں، سمجھے تم؟ پھر کیا کر سکوں گا میں؟ میری کچھ حدود مقرر ہیں، آپ یہ سمجھ لیں۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا مگر اب وہ بہت الجھا ہوا تھا۔ تم بہت بزدل ہو باری، تم پر تو غلاموں کو بھی شرم آ جائے۔ میں بزدل نہیں ہوں، آپ یقین کر لیں۔ میں جب چاہے حویلی سے نکل سکتا ہوں، مگر حویلی کے حکمران میرے مربی، میرے محسن ہیں۔ مجھے ان کو خوشی اور سکون پہنچا کر دلی سکون ملتا ہے۔ وہ بہت بردباری اور تحمل سے گویا ہوا۔ اگرچہ بزدلی وہ تانا ہے جو بڑی برداشت والے مرد کا بھی ٹیمپر لوز کر دیتا ہے۔ حویلی کے حکمران تو احسان کرتے ہیں، اسی لیے ہیں کہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے رکھے، کوئی ان کے سامنے سر نہ اٹھا سکے۔ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ بہرحال اچھا سلوک احسان ہی ہوتا ہے۔ وہ آہستگی سے گویا ہوا۔ اور آپ کو میرا یقین کر لینا چاہیے کہ میں حویلی کے ایک ایک فرد کا خیر خواہ ہوں۔ میں یاور چچا سے اپنے انداز میں بات کروں گا، وہ بہت اچھے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، آپ یقین کر لیں۔
اس نے نہایت رسانیت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میرا سوال اپنی جگہ موجود ہے، اگر زیادتی ہونے لگی اور تم بھی کچھ نہ کر سکے پھر؟ تمہیں نہیں بولنا چاہیے، میں موت سے بالکل نہیں ڈرتی۔ کس طرح مجھے زندہ رکھو گے؟ کیا راستہ نکالو گے؟ وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ آپ اپنی زندگی کے لیے جو بھی شرط پیش کر دیں گی مجھے منظور ہوگی، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہر صورت مجھ سے بہتر ہوگا اسے آپ رد نہیں کریں گی، میں صرف لائف سیونگ ٹیبلٹ کے طور پر اپنا آپ استعمال کروں گا۔ وعدہ کر رہے ہو؟ اس کے جسم و جان میں عجیب سا سکون در آیا۔ مرد کی بات ہی کال ہوتی ہے، مگر آپ کو میری شرط ذہن میں محفوظ کر لینا چاہیے۔ فکر ہی نہ کرو، جاؤ، اب کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بستر پر دراز ہوگی اور باری کی طرف سے کروٹ لے کر نہ جانے کیا سوچنے لگی۔ باری نے دروازے کی چٹکنی گرا دی، لیکن دروازہ کھول کر باہر جاتے جاتے رک گیا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر بغیر کچھ بولے تیزی سے گراؤنڈ فلور کی طرف جانے والے سینے کی طرف بڑھ گیا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور آج کے دن آپ لوگوں کو تقریباً 2 گھنٹے کا ناول مل چکا ہے۔ 1 گھنٹے کا ملا ہے آپ لوگوں کو، کدھر ملا ہے؟ ہاں، ناولز فار ایور پر، اور 1 گھنٹے کا میں نے ابھی آج دے دیا آپ لوگوں کو۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگ آج سیٹسفائیڈ ہوں گے۔ کل آپ لوگوں کو 1 گھنٹے کا ملے گا 30 ایپیسوڈ میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ بہت اچھی سٹوری ہے، بہت مزہ آنے والا ہے اس کو پڑھتے ہوئے، اور میں بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں ابھی ہی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ناول۔ سٹارٹ میں تھوڑا کنفیوز کر رہا تھا ناول کے کس طرح کی سٹوری ہے، کیا عجیب سا ہے یہ سارا کچھ۔ ابھی کافی زیادہ چیزیں واضح ہو گئی۔ اس میں وہ بالکل اشال جیسی لگ رہی ہے، روشی بھی ضدی اڑیل، اور وہ بھی جو باری ہے وہ بھی کچھ اس جیسا لگ رہا ہے۔ تو تھوڑی کہانی سمہان افندی جیسے، تو یہ تھوڑی کہانی اس جیسے ہی ملتی جلتی ہے۔ دادا بھی بالکل ویسا ہی ہے، اصولوں کا پکا، اور اس طرح سے مزہ آ رہا ہے مجھے تو پڑھتے ہوئے۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔